یا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر 4 پہلو جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا پہلو یعنی پہلی جو فضیلت ہے وہ ہے شب بیداری۔ شب بیداری یہ پہلا پہلو ہے۔ تتجافا جنوبہم یعنی ان کے بستروں سے وہ کروٹوں کو دور رکھتے ہیں۔ کروٹوں سے دور رہنا مطلب ہے اپنے بستروں کو چھوڑ کر یاد الہی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یاد الہی میں مگن ہو جاتے ہیں، بستروں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے رب کو بنانا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو تتجافا جنوبہم، اب بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو تتجافا جنوبہم اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کا وہ طرز زندگی تھا کہ جب وہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے آتے تھے تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد وہ گھر نہیں جاتے تھے، ادھر ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد گھر جاتے تھے۔ تو یہ تتجافا جنوبہم ان کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ خاص لمحہ ہے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، وہ گھڑی کہتے ہیں جو قبولیت کی، تو اپنے بستروں سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور یاد الہی میں نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے تتجافا جنوبہم۔ اور پھر یہ پہلی جو بیان کی گئی پہلی صفت جو ہے ایمان والوں کی کہ اپنے بستروں سے جدا رہنا اور اپنے رب کو منانا، تو وہ یاد الہی کس صورت میں ہوتی ہے؟ وہ نوافل کی صورت میں ہوتی ہے، وہ نماز تہجد کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور پھر خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا خوف، جب اللہ کی وہ صفت سامنے آتی ہے کہ صفت قہار وہ رب ہے تو وہ یاد الہی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور جب یہ صفت یاد آتی ہے کہ وہ رحمان و رحیم بھی ہے تو امید قائم ہو جاتی ہے، امید قائم ہو جاتی ہے اور دل بھر آتا ہے کہ وہ رحمان رحیم بھی ہے، وہ ستار و غفار بھی ہے، تو ہم پر کرم نوازی کرے گا۔ تو دوسری صفت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم انہیں دیتے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے ان کا درجہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حرص، لالچ، تکبر کی طرف نہیں جاتے، مال رب کا ہوتا ہے اور راہ خدا میں وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے، اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو معلوم نہیں ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ان کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جو ان کو انعام دیا جائے گا نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا ہے، یعنی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جنت ہے۔ وہ آنکھوں کی جنت جو ہے ٹھنڈک جو ہے وہ جنت ہے جو ایمان والوں کو عطا کی جائے گی۔ تو فرمایا کسی جان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ جنت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد گزاروں کا ذکر کیا نا کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کو یہ انعام عطا کرے گا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ دیدار ہوگا، جنت کی وہ نعمتیں ہوں گی۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، ایک اعرابی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعام کس کو دیا جائے گا؟ جس انعام کا رب نے ذکر کیا یہ کن کے لیے ہے، یہ کن کو عطا کیا جائے گا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، یہ کس کو عطا کی جائے گی؟ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن،
یہ اس کو عطا کی جائے گی جب وہ بولے گا تو میٹھا بولے گا۔ آج مٹھاس ختم ہو گئی ہے، آپ دن بدن جو ہے وہ ہم اس تقدس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ماہ صیام کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے گتھم جو ہے جو ہوتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جی آٹے کے حوالے سے تو کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر وہ تحمل نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ صابر ہوتا ہے، وہ استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کا ذکر اللہ نے فرمایا نا انعام کا، یہ انعام ان کے لیے ہے جب وہ بولتا ہے تو میٹھا بولتا ہے، جب بولتا ہے تو میٹھا بولتا ہے۔ یہ انعام ان کے لیے ہے کہ لوگ جو ہے نرم اور گرم بستروں میں لیٹے ہوتے ہیں اور بستروں کو وہ خیر بات کہہ کر جو ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نماز تہجد کے لیے وہ چل پڑتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا یہ انعام ان کے لیے ہے، رب ان کو دیتا ہے اور وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ رب کا دیا ہوا رب کی راہ میں لٹانا جو ہے یہ ان بندوں کا ہے جن کو بالا خانوں میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کو عطا کرے گا، یعنی وہ محل جو ہے جنت میں عطا کیے جائیں گے کہ اندر سے باہر والا سین نظر آئے گا اور باہر سے اندر والا سین نظر آئے گا، یعنی اتنا عظیم الشان جو ہے وہ جنتی محل ہوگا کہ وہ جنت کے ان محلوں میں رہیں گے اور باہر کا نظارہ جو ہے اپنے محلوں میں وہ کریں گے۔ اور پھر کمال یہاں تک نہیں ہے، ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ نہریں کیا ہوں گی؟ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی اور شراباً طہورا کی نہر ہوگی، ان کے محلوں کے نیچے سے جو ہے وہ گزرے گی۔ قرۃ اعین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جب وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی یہ 21واں پارہ سورہ السجدہ آیات نمبر 16 کا جو میں نے جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے 4 نکات جو ہے وہ بیان کیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو لمحات ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ شب بیداری، پہلی جو ہے صفت ان کے اندر وہ شب بیداری ہے، اپنے بستروں کو خیر بات کہہ کر نماز تہجد کے لیے اٹھ جانا، تو یہ شب بیداری میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اٹھ جانا اور یاد الہی میں مگر ہو جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم کی زبان سے صفتیں بیان کرنا، اور جو رب نے ان کو عطا کیا وہ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جن کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارے لیے خوش بختی خوش نصیبی یہ ہے کہ ماہ صیام کا مہینہ، ماہ رحمت کا مہینہ، جشن نزول قرآن پاک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر آیا، اور وہ خوش نصیب ہے جس نے اس مہینے کو پایا اور پانے کے بعد اس سے فیض یاب ہوا۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو لمحات ہے اب تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، مہربانی دیکھیں، اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں کہ ابھی تک اس طرح کا موسم بنا ہوا ہے کہ ایک روزے دار جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خاص کرم ہے، یہ ان پر ہے جو روزہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں کہ عبادتوں میں ایک عجیب سا جو ہے لطف اور مزہ آ جاتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی نسبت کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبی میں جلوہ گر ہوئے، تو آپ ممبر شریف پر آپ نے قدم مبارک رکھا۔ جب قدم مبارک رکھا تو صحابہ کے جمع غفیر تھا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین آمین۔ دوسرا قدم رکھا دوسرے سٹیپ پر تو فرمایا آمین۔ تیسرا قدم
پھر آگ اوپر سٹیپ پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی امی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یہ بار بار آپ نے ایک لفظ دہرایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آیا ہے، اور جبرائیل آیا اور آ کر اس نے عرض کی، سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد رب کا پیغام سنایا. وہ پیغام کیا تھا؟ جبرائیل آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. عرب کا ایک دستور ہے، وہ جب یہ لفظ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں خاک آلودہ ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے روزے نہ رکھے. اب یہ بات کر کون رہا ہے؟ ادھر دیکھیں تو امام الملائکہ ہے، ادھر جس کی بارگاہ میں وہ سوال کیا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے. امام الملائکہ